حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست بہت بڑے بزرگ سفر میں تھے۔ جس راستے سے آپ گزر رہے تھے ساتھ ساتھ دریا بھی بہتا تھا۔ شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دیکھا کہ ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، اسے پکڑا، بھوک کی وجہ سے ایک لقمہ لے لیا۔ جو ہی لقمہ لیا تو ذہن میں خیال آیا، اے موسیٰ تو اس کا مالک نہیں تھا، کل جب رب کے حضور پیشی ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ اسی خیال میں جس سمت سے وہ سیب آ رہا تھا اسی سمت سفر شروع کیا۔ دیکھا کہ آگے ایک باغ ہے اور اس کے کچھ درخت اس دریا کی سمت جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں۔ گمان کیا، خیال کیا کہ یہ سیب اسی درخت سے کہیں سے ٹوٹ کر گرا ہے۔ باغ میں داخل ہوئے اور ایک شخص گوڈی کر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ باغ کا مالک کون ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ اس سمت جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ حضرت سید موسیٰ جنگی علیہ الرحمہ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، بزرگو ایک چیز کا ازالہ چاہتا ہوں، کفارہ چاہتا ہوں، خطا ہو گئی ہے۔ پوچھا بزرگوں نے کس چیز کا ازالہ ہے، کون سا کفارہ چاہتے ہو؟ کہا شاید یہ سیب آپ کے ہی جو ہے وہ باغ سے گر کے دریا میں بہتا ہوا چلا گیا اور بھوک کی وجہ سے میں نے ایک لقمہ لے لیا، اس کا کفارہ چاہتا ہوں۔ آپ بدلے میں جو چیز کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، بھوک کی وجہ سے میں نے ایک لقمہ لے لیا۔ بزرگوں نے نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا، لائٹیں جو ہیں وہ چہرے سے نکل رہی تھی، جان لیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ کوئی پہنچا ہوا لگتا ہے۔ کہا بھائی ایسے کفارہ تو نہیں ہوگا؟ کہا کیسے ہوگا؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اس باغ کی 12 سال گوڈی کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کس طرح اس سے نجات ملے گی۔ دل میں خیال کیا 12 سال تو گزر ہی جائیں گے، لیکن وہ پیشی جو رب کے حضور ہونی ہے وہ بہت بڑی ہے، یہ 12 سال تو پھر بھی زندگی کے بیت ہی جائیں گے۔ اس کو قبول کیا اور 12 سال اسی باغ کے اندر گوڈی کرنا شروع کر دی۔ 12 سال گزرنے کے بعد بزرگوں کے پاس پھر پہنچے، حضور 12 سال گزر گئے، اب کیا حکم ہے؟ کہا ایک اور کام تمہیں کرنا ہے، پھر اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور وہ کون سا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے جو کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور منہ سے گونگی بھی ہے اور ٹانگوں سے اپاہج بھی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ پھر حضرت دوست جنگی علیہ الرحمہ کے ذہن میں وہی خیال، وہی سوچ دوڑنے لگی، ارے یہ زندگی گزر جانی ہے، اس کے حضور کھڑا ہو کے جواب دینا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، یہ تو زندگی پھر گزر جائے گی۔ اسی خیال کے اندر کہا حضور مجھے یہ شرط بھی قبول ہے۔ نکاح ہو گیا، آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک خوبصورت نوجوان عورت جو استقبال کے لیے کھڑی ہے، جو ہی نگاہ اس کے اوپر پڑی فوراً دروازہ بند کیا، بھاگتے ہوئے بزرگوں کے پاس پہنچے، حضور جن صفات کی حامل عورت سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے وہ صفات والی عورت تو وہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نے آگے سے جواب دیا، بھائی سن، وہ وہی ہے جس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا گیا ہے، وہی میری بیٹی ہے۔ میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں میں نہیں پڑی ہے۔ میں نے بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں پڑی ہے، اور میں نے اندھی اس لیے کہا ہے کہ آج تک میری بیٹی کی آنکھوں میں کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں آیا ہے، اور اپاہج میں نے اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے میری دہلیز کو پار نہیں کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب یہ دونوں نفوس قدسیہ ملتے ہیں اور ان سے جو شخصیت جنم لیتی ہے، زمانہ اسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتا ہے۔